السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ گیا نا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، تو آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوچنے کی توفیق دی ہے۔ مطلب ابھی بھی آپ کا دل جو ہے وہ پتھر کا نہیں بنا ہے، ابھی بھی آپ کے دل سے اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت بالکل نہیں نکلی ہے۔ مطلب ابھی بھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کو یہ سوچنے کی توفیق دی ہے کہ آپ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ تو یہ توفیق جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ اللہ مجھ سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے اللہ ابھی بھی آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ کیونکہ سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے فکرہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا گناہ کر رہا ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بیزار سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ چاہے جو مرضی کرے، یہ اس کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا دل اتنا پتھر کا بن جاتا ہے، انسان کا دل اتنا پتھر کا بن جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ کر بھی رہا ہوتا ہے تو اسے گناہ بھی گناہ نہیں لگتا ہے، اسے گناہ کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اسے اس چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض بھی ہوں گے یا مجھے سزا بھی ملے گی، اسے اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے، نہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا دے رہے ہیں، تو وہ بالکل سیٹسفائی ہوتا ہے اپنے گناہ کرنے کے بعد بھی۔ وہیں اگر ایک مومن بندہ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوگی، اس سے توفیق ابھی چھینی نہیں ہے، تو اگر وہ گناہ کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچے گا، ڈرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی ڈرے گا، توبہ بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے کی بھی توفیق دی، اس کو سوچنے کی بھی توفیق دی، اور اس کو ڈرنے کی بھی توفیق دی۔ مطلب اس کا دل ابھی اللہ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر سیٹسفائی ہونا چاہیے جب ہمارے دل میں اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور ہم اس سے کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کروں گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ابھی بھی آپ سے راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، لیکن اگر وہیں آپ کو گناہ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، خوش ہوگا، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ سے توفیق چھین لی، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور یہ چیز سورہ حشر میں اللہ نے باقاعدگی کے ساتھ